الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا Back button. Double tap to activate, double tap and hold to long press. وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
نفسه مات على شعبة من النفاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے غزوہ احد کے بیان کا آغاز کیا تھا۔ کفر اور اسلام کے درمیان یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ اس کے ابتدائی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت فرمانا، جنگ کی تیاری کے مختلف مراحل کو طے کرنا اور خود وجود مقدس پر جنگی لباس زرہ پہن کر اور تلوار لٹکا کے اپنے دولت قلعہ سے باہر تشریف لانا، اور پھر مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اسلامی لشکر کا معائنہ فرمانا، اور بعض کم سن کم عمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واپس ہو جانے کا ارشاد فرمانا، اور حضرات صحابہ کرام کے کم سن بچوں کا اپنے جذبات کا اظہار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لینا، یہ تمام تر باتیں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کر دی گئی ہیں۔ احد پہاڑ کے قریب جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں قریب آئی تو پھر عبداللہ بن ابی
منافق نے اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام کا بائیکاٹ کیا۔ پہلے یہ 1000 تھے اور اب صرف 700 رہ گئے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نبوت کی مبارک محنت کے تقریباً 16 سالوں کا ثمر اور 16 سالوں کی محنت اور پونجی، یہ 700 خالص پکے مسلمان تھے جو اس وقت میدان احد میں حضور کے ساتھ تھے۔ منافقوں نے ساتھ چھوڑ دیا عین موقع پہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب مقابلے میں 3000 کا لشکر اور ادھر 1000 مسلمان ہیں اور ان میں سے بھی 300 بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے جب ساتھ چھوڑ کر واپس جانے کا اعلان کیا تو بظاہر مسلمان مجاہدین کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے بہت بڑی کارروائی تھی یہ، مگر تاریخ نے دیکھا کہ جن کا انتخاب خدا نے کیا اور جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، ان کے حوصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت پست نہیں کر سکی، اور وہ میدان میں جم کے لڑے ہیں۔ ادھر یہ تو صرف 700 ہیں اور اس لشکر میں 700 ایسے تھے جنہوں نے مکمل لوہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ آج کے دور میں بلٹ پروف لباس پہن کر اس 3000 میں 700 ان کے جنگجو آئے تھے جن پر تیر و تلوار کے اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ادھر چند زریں ہیں اور چند گھوڑے ہیں، اور وہ کفار کا لشکر مکمل طور پر جنگی اسباب سے لیس ہو کر میدان میں اترا۔ آغاز جنگ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ 50 صحابہ کرام کی جبل رمات پر ایک درہ تھا، وہاں ڈپٹی لگائی حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز اور بڑے اونچے درجے کے مجاہد صحابہ۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے اس درے سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم سارے شہید ہو جائیں تم نے پھر بھی یہی رہنا ہے۔ چونکہ نبوت کی بصیرت بھری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کافر ہمیں یہاں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک طرف پہاڑ تھا اور آمنے سامنے مسلمانوں کی فوجیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت یافتہ جماعت پر اعتماد تھا کہ کفر کو سامنے دیکھ کر یہ شکست نہیں کھائیں گے۔ اس طرف سے ایک درہ تھا جہاں سے اچانک حملے کا اندیشہ تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن پر 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا لی کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو وہ 3000 ہیں اور یہ 650 ہیں، کیونکہ 700 میں سے 50 تو اس درے پر کھڑے ہیں، انہیں نیچے اترنے کا آرڈر ہی نہیں ہے۔ تو 650 صحابہ کرام جب 3000 سے لڑے ہیں تو اس جذبے سے لڑے ہیں کہ 3000 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو، اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔
اس وقت ابو سفیان جو بعد میں کلمہ پڑھ کے رضی اللہ عنہ بنے، وہ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اور خالد ابن ولید جو بعد میں کلمہ پڑھ کے سیف اللہ بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، صحابی رسول بنے، اس وقت وہ بھی اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے جنگی جرنیل اس لشکر میں ہیں، مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ 650 مجاہدوں کے سامنے 3000 کا اسباب اور اسلحہ سے لیس لشکر بھی ٹھہر نہیں سکا، بھاگ گئے، سارا سامان چھوڑ کر، خیمے چھوڑ کر، تیر و تلوار چھوڑ کر بھاگ نکلے کہ جان بچاؤ، یہ تو کھا رہے ہیں ہمیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے تھے۔ اب جب یہ بھاگے اور اپنا مال، ساز و سامان سب چھوڑ گئے، تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت تھا، مسلمان مال غنیمت اٹھانے لگے۔ تو وہ جو 50 مجاہد اس درے پر، جبل رماد پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ ہمارے بھائی لڑے بھی ہیں، اب سامان اٹھانے کی مشقت بھی ہوئی، برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا حال بٹانا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا، تو ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ مگر 40 مجاہدوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان جنگ کے متعلق تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو اب جنگ کے بعد کے متعلق تو آپ نے حکم نہیں فرمایا نا کہ آپ نے ہمیشہ ساری زندگی یہی رہنا ہے۔ جنگ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہی رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے۔ یہ حکم جنگ کے وقت کے لیے تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی کوئی معاذ اللہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، فرمان رسول کو سمجھنے کی بنیاد پر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جنگ کے متعلق آپ نے آرڈر فرمایا ہے اور جنگ کے وقت ہم یہیں کھڑے رہے، آرڈر کی تعمیل ہو گئی۔ مگر عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکلے ہیں کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تو بس میں نے تو نہیں ہٹنا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اخلاص پر مبنی مشورہ دے رہے تھے، رائے دے رہے تھے۔ مگر 40 صحابہ کرام یہ سمجھ کر نیچے اتر آئے کہ آپ کا حکم جنگ کے وقت میں تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا۔ ادھر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 ساتھی اس جگہ رہ گئے، وہ نہیں ہٹے کہ اللہ کے نبی جب تک نہیں فرمائیں گے ہم نہیں ہٹیں۔ اب یہ جو کفار بھاگ رہے تھے، ان کے ایک دستے کی، ایک ٹولی کی قیادت خالد ابن ولید کر رہے تھے، جو جنگی امور کے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پوزیشن پر صرف 10 بندے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ 10 بندے ہمارے مقابلے میں کیا چیز ہے، ان پر حملہ کرو اور ادھر سے ان کو شہید کر کے اچانک مسلمانوں پر حملہ کرو۔ تو خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھ کر اولاً ان 10 صحابہ کو شہید کر دی، اور پھر اس درے سے اچانک، اب دیکھیں نا، مسلمان بالکل مطمئن ہو گئے کہ جنگ ختم ہے، اور تیر و تلوار رکھ دیے گئے، مال غنیمت اٹھایا جا رہا ہے، بالکل اطمینان کی حالت میں ہے کہ بس ہم جنگ جیت گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ یہ جبل رماد پہ چڑھے، حضرت عبداللہ بن جبیر سمیت 10 صحابہ کو شہید کر کے اس طرف سے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔
اب افراتفری کا عالم، یہ تو جنگ ختم ہونے کے ارادہ سے سارا سامان رکھ چکے، پوری طرح مطمئن ہے کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب جب ادھر سے کافروں نے چڑھائی کی تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ اچانک بندہ بیٹھا ہو اوپر سے تیار دشمن حملہ کر دے تو مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہوا صحابہ کرام کے ساتھ، ادھر سے پہاڑ کے اوپر سے، وہ اوپر ہیں اور یہ نیچے ہیں۔ ایک ایڈوانٹیج انہیں یہ بھی تھا کہ وہ اوپر چڑھ گئے، مسلمان نیچے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ مسلمان اب جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ تو اچانک جو حملہ ہوا اور اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ 70 مسلمان شہید کر دیے، اور عجیب کیفیت، مگر اس افراتفری کے عالم میں بھی اللہ کے نبی ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ افراتفری جب ہر طرف تیر و تلوار کی جھنکار ہے، اللہ کے نبی بڑی جرت کے ساتھ میدان میں ڈٹ کے فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اونچے خاندان کا فرد ہوں۔ گویا اس بات کا اظہار تھا کہ کافرو، تمہیں اپنی طاقت اور اپنی جنگی تدبیر پہ ناز ہے، ہمیں اللہ سے تعلق پہ ناز ہے۔ اور 14 صحابہ کرام نے حضور کو گھیرا ہوا، حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، ابو دجانہ، حارث، یہ 14 صحابہ کرام تھے جو اس افراتفری کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہوئے۔ اور ادھر افراتفری کے عالم میں شیطان نے آواز لگائی کہ حضور شہید ہو گئے معذرت۔ اب یہ آواز جب صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو صحابہ کرام 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض صحابہ نے کہا جب حضور ہی شہید ہو گئے تو اب لڑ کے کیا کرنا ہے، حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم عمر جیسی عظیم شخصیت میدان جنگ میں حیران کھڑے۔ انس ابن نضر نے پوچھا عمر تیرے جیسا بندہ پریشان؟ فرمایا انس جب آقا نہ رہے تو میں کیا کروں؟ حضرت انس ابن نضر نے فرمایا عمر حیران کیوں ہوتے ہو، اگر میرے آقا شہید ہو گئے، جس راستے پہ اللہ کے نبی قربان ہو گئے تو بھی قربان ہو جا۔ اور فرمایا انی لاجد ریح الجنت دون احد۔ فرمایا عمر پریشان کیوں ہوتے ہو، مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر میدان جہاد میں تلوار لے کر اترے اور اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک جام شہادت نوش نہیں کیا۔ اور اس جنگ کے اختتام کے بعد جب شہداء کو اٹھایا گیا تو انس ابن نضر کے جسم پر 90 تیر و تلوار کے زخم موجود ہیں۔ یہ عجیب منظر ہے، 14 صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے کافر تیروں کی بارش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے کافر تلواروں کی بارش کرتے ہیں۔ یہ ہر طرف سے ڈھال بن کر اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔
کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا کا دفاع کرنے کے لیے ادھر ہوتے ہیں اور کافر ادھر سے آتے ہیں، تو خاتون صحابیہ ام عمارہ مجاہدہ بن کے مقابلہ کرتی ہے۔ یہ عجیب جرت ہے۔ حضرت ام عمارہ جن کے 2 بیٹے بھی اسی میدان میں جہاد کر رہے ہیں، شوہر بھی جہاد کر رہے ہیں، بیوی بھی جہاد کر رہی ہے، اور اس طرح جرت کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تم زرہ اتارو، ام عمارہ کو دے دو۔ خاتون نے جنگی لباس پہنا، تلوار ہاتھ میں لے کر فرماتی تھی کاش کہ یہ کافر پیدل آتے تو میں نے جنگ کا مزہ چکھا دیتی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں اور یہ اسلام کی مجاہدہ پیدل لڑ رہی ہے، جنگی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ اچانک ایک کافر نے ان کے بیٹے جناب حبیب کے بازو پہ وار کیا، یہ زخمی ہوئے تو ماں نے فوراً مرہم پٹی کا سامان نکال کر انہیں پٹی کر کے فرمایا بیٹا جا اللہ کے دشمنوں سے لڑ۔ اور تھوڑی دیر گزری وہی کافر پھر سامنے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام عمارہ یہ دیکھ وہ ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کافر کی پڈلی پہ تلوار ماری اور وہ گرا، ماں اور بیٹے نے مل کر کافر کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا ام عمارہ تو نے اپنے دشمن سے انتقام لے لیا ہے۔ اور یہی خاتون ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا واللہ واللہ ما التفت یمینا ولا شمالا الا رأیتها تقاتل دونی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ کی قسم میں نے جب دائیں دیکھا جب بائیں دیکھا، میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ کو کافروں سے لڑتے دیکھا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب تیر و تلوار برس رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کر کے میرے آقا پہ جھک گئے ہیں۔ کافروں نے تیر مار مار کے ابو دجانہ کی کمر کو چھلنی کر دیا، لیکن تیر میرے آقا تک نہیں آنے دیا۔ عجیب لوگ تھے صحابہ، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کمر کو چھلنی کر دیا، کافروں نے تیر برسائے کہ کسی طرح یہ آگے سے ہٹے اور اللہ کے نبی کو تیر لگے، مگر وجود چھلنی ہو گیا۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تیر میرے آقا تک آئے۔ اور اسی میں حضرت ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں بہت بڑے تیر انداز تھے۔ اتنے تیر انہوں نے کافروں پہ برسائے کہ کوئی صحابی تیر لے کر گزرتا تو آپ فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ اور یہ ابو دجانہ تو یوں کر کے حضور پہ کھڑے ہو گئے نا، کمر پہ تیر برداشت کر رہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور سیدھے چہرے پر، ہاتھوں پر، سینے پر تیر برداشت کی۔ یوں کر کے کافر تیر مارتے ہیں نا تو یہ آگے سے یوں کر رہے ہیں۔ اتنے تیر انہوں نے مارے کہ ان کا ہاتھ مبارک شل ہو، تیر سہ کر، مگر حضور کے آگے ہیں اور عجیب جملہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک البکاء۔ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ
میری جان آپ کی جان بچاتے ہوئے قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے رخ انور کو بچاتے ہوئے ڈھال بن جائے۔ چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر تیر روک بھی رہے ہیں، انہیں تیر مار بھی رہے ہیں، مگر کیا مجال کہ کوئی تیر میرے آقا تک آنے پائے۔ اب جب انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے اور صحابہ کرام چاروں طرف سے دفاع کر رہے ہیں تو کفار کا ایک جتھا آیا، صحابہ کرام آگے بڑھے کہ حضور تک نہ پہنچنے پائے تو ایک کافر بدبخت ابن قبیہ اس نے موقع پا کر حضور کی طرف پتھر پھینکا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نہ تیر آنے دیتے ہیں نہ تلوار آنے دیتے ہیں، اس نے پتھر پھینکا اور وہ میرے آقا کے مبارک چہرے پہ آگے لگا، اور آپ نے جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں میرے آقا کی پیشانی کے اندر دھنس گئی اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اور ایک لمحے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اور بظاہر میرے پاس لفظ کوئی نہیں ہے کہ میں اس منظر کو ادا کر سکوں، بظاہر میرے آقا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں اللہ کے نبی کو بے ہوش تو نہیں کہہ سکتا، میرے آقا کی مبارک آنکھیں جو بند ہوئی، صحابہ کی حوصلے ٹوٹ گئے۔ اصل میں یہ تھا کہ اس نے جب پتھر پھینکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں جو پیچھے گرے نا تو پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کھڈے کا پتھر میرے آقا کو یہاں لگا اور کچھ لمحے مبارک آنکھیں بند ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد میرے آقا نے آنکھیں کھولی تو صحابہ کی جان میں جان آ گئی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آگے بڑھے اور آپ کی پیشانی میں دھنسی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے کھینچا، کڑیاں کھینچ لی، سامنے کے دو دانت ان کے ٹوٹ گئے۔ صحابہ عجیب لوگ تھے، ہاتھ سے نہیں کھینچا، اپنے دانتوں سے کھینچا، دانت توڑوا لیے، مگر اللہ کے نبی کو اس تکلیف سے نجات دلا دی۔ اور سامنے کے دو دانت نہ ہوں تو بندہ بڑا عجیب نظر آتا ہے، مگر ان کی قربانی آقا کے لیے لگی تھی، اس لیے روایات میں ہے کہ ان کے سامنے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہونے کے باوجود یہ سارے صحابہ سے حسین نظر آتے تھے۔ قربانی جو دفاع نبوی میں لگ گئی تو یہ پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آیا کرتے تھے، اگرچہ ان کے دانت نہیں تھے، سامنے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے۔ اور اسی کشمکش کے منظر میں صحابہ کرام کی لاشیں گر رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے کافر یلغار کر رہے ہیں اور شیطان آواز لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے ایک ٹیلے پہ چڑھ کے اعلان کیا، حل فیکم منکم محمد، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں بتاؤ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی جواب نہ دے۔ اس نے دوسری بار کہا حل فیکم ابن ابی قحافہ، مسلمانوں بتلاؤ تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے کہ نہیں؟ ذرا ایک بات سمجھنا، اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نمبر پر ابو سفیان نے سوال کیا ابو بکر کا، اور یہ اس وقت جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی کے بعد فوراً ابو بکر ہے۔ کہا حل کم فیکم ابن ابی قحافہ، حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر تیسری بار اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔
ابو سفیان خوش ہو گیا کہ ہم نے معاذ اللہ تینوں کو ختم کر دیا۔ اس نے نعرہ لگایا اولو ہبل، یہ ان کے جھوٹے معبود اور بت کا نام تھا۔ اس نے نعرہ لگایا جیسے ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اس نے نعرہ لگایا ہبل زندہ باد۔ آپ نے فرمایا عمر اب جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اعلی و اجل، ہبل زندہ باد نہیں، میرا اللہ زندہ باد ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارا معبود عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، یہ بھی ایک بت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا قتلانا وقتلاکم سواء، اگر تم زندہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، برابری ہو گئی۔ بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، اب تمہارے 70 مارے گئے تو برابر ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کلا، ہرگز برابری نہیں ہوئی، تمہارے بھی 70 مارے گئے، ہمارے بھی 70 مارے گئے، مگر برابری نہیں ہوئی۔ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ، تمہارے 70 مردود مردے جہنم میں چلے گئے اور ہمارے 70 شہید جنت میں چلے گئے۔ برابری نہیں ہوئی، تمہارے فی النار ہو گئے اور ہمارے فی الجنت ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگلے سال پھر مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا حاضر، تمہارے بازو میں طاقت ہے، پھر آزما لینا۔ اس پر وہ پھر چلے گئے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے جانے کے بعد زخمی اور شہیدوں کو دیکھا، اس میں بڑے بڑے نرالے شہید ہیں، صحابہ کی قربانیاں بہت عجیب ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے لہو سے گلشن اسلام کو سینچا ہے۔ یہ ہم فصل لگاتے ہیں، کہتے ہیں پانی لگاؤ فصل اچھی ہوگی، اسلام پہ بہار جب آئی ہے تو پانی نہیں لگا، صحابہ کا خون لگا ہے۔ یہ 70 شہید ہیں، اتنے زخمی ہیں، اور ان میں ایک ایسا من چلا نوجوان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی اور وہ ایک ہی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری، اور صبح صبح جب حضور نے جنگ کا اعلان فرمایا تو حنظلہ جلدی میں میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو۔ آپ نے جب دیکھا کہ حنظلہ زخمیوں میں بھی نہیں، مجاہدوں میں بھی نہیں، شہیدوں میں بھی نہیں، صحابہ نے عرض کیا حنظلہ کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ نے یوں نگاہیں اٹھائی اور فرمایا میں اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان چاندی کے برتن میں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے عرض کیا جی اب ہم حنظلہ موجود ہے اور اس کے بالوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے بندے کو غسل نہیں دیا جاتا، اور ان کو شرعاً غسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بعد میں تحقیق کرنا۔ جب بعد میں تحقیق ہوئی ان کی بیوی جمیلہ نے بتلایا کہ حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، مگر اس نے غسل اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کی بجا آوری میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو جب وہ شہید ہوا فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ بھی صحابہ کا اعزاز ہے نا کہ حالت جنابت میں شہید ہو جاتے ہیں تو فرشتے آسمانوں سے غسل دے کے آتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اور اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہیں، جو قبول اسلام سے پہلے شہزادے تھے اور 200 دینار کا ایک ایک جوڑا پہنتے تھے، بڑے ناز و نعم سے پلے تھے،
آج جب اسلام کی عظمت پہ قربان ہوئے تو کس طرح گئے ہیں دنیا سے؟ حضرت حمزہ بھی ان کے ساتھ شہید ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ محبوب چچا جن کی شکل مبارک حضرت عبداللہ سے ملتی تھی، حضور کے والد حضرت عبداللہ سے ان کی شکل مبارک ملتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چچا جی جب مجھے والد کی یاد ستاتی ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے والد کی شکل حضرت حمزہ کی طرح تھی، تو میں آپ کو دیکھ کر اپنی والد والی محبت کی پیاس کو بجھایا کرتا ہوں۔ ان کی شکل مبارک حضرت عبداللہ سے ملتی تھی، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہیں، اور بڑی دردناک شہادت ہے۔ اسلام کے گلشن پر صحابہ کی عجیب قربانیاں، میدان احد میں شہید ہیں، میرے آقا کے چچا ہیں، اسلام کے جرنیل ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرا چچا سارے شہیدوں کا سردار بن کے آئے گا۔ یہ میدان احد میں شہید ہیں، آپ کی لاش مبارک بابول کے درخت کے نیچے ہے، صحابہ نے دیکھا برداشت نہ کر سکے۔ میدان احد میں آپ کی میت کے کئی ٹکڑے کر دیے ظالموں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور ضبط غم نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے چچا کے انتقام میں 100 کافروں کا یہ حال، 70 کافروں کا یہ حال کر دوں گا۔ مگر فوراً اللہ نے وحی اتار کے فرمایا میرے نبی ایک کے بدلے میں ایک کر سکتے ہو، زیادہ نہیں، اور اگر صبر کرو تو بہت بہتر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ کے پاس تشریف فرمائے، دور سے دیکھا جناب حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ آ رہی ہے، بھائی کی شہادت اور مسلح شدہ لاش سامنے ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا اپنی ماں کو روک لو، یہ حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ آگے بڑھے، انہیں روکا۔ سیدہ صفیہ نے اپنے بیٹے کو مکہ مار کے فرمایا ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس نے عرض کی امی جان میں نے نہیں، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ صفیہ کے بڑھتے قدم رک گئے اور عرض کیا بیٹا جاؤ حضور سے عرض کر دو میں اپنی بھائی کی لاش پر واویلا کرنے نہیں آ رہی، انہیں شہادت کی مبارک دینے آ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ سیدہ صفیہ آئی ہیں اپنے بھائی کے پاس، جبکہ احد کے میدان میں ان کے ٹکڑے پڑے ہیں، ناک مبارک کان مبارک کٹے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے۔ مگر جس طبقے کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے مرد تو کیا عورتیں بھی اتنی اعلیٰ تربیت کے درجے پر گئیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی کی لاش کو دیکھ کر سیدہ صفیہ واویلا کر جائے۔ اپنے بھائی کے پاس آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 کپڑے حضور کی خدمت میں پیش کیے کہ ان میں میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ اب ساتھ جناب مصعب بن عمیر بھی ہیں جو کبھی 200 دینار کا ایک جوڑا خرید کے پہنا کرتے تھے، ان کی لاش بھی بغیر کفن کے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یوں تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا چچا کفن پہن کے جائے اور ساتھ والا بغیر کفن کے دفن ہو جائے۔ اب کپڑے 2 ہیں، کپڑا بڑا ہے کپڑا چھوٹا ہے، قرہ ڈالا گیا، ایک کپڑا جناب حمزہ کے حصے میں آ گیا، ایک کپڑا جناب مصعب بن عمیر کے حصے میں آ گیا۔
مگر کپڑا چھوٹا ہے وجود پہ پورا بھی نہیں آتا. اب سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان کے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پہ اصغر گھاس کے پتے ڈال دو. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں نا. آج میری میت اچھا کفن پہن کے جاتی ہے, مگر یہ اسلام پر یوں قربان ہوئے کہ پورا کفن بھی نہیں پہنا, گھاس کا کفن پہن لیا مگر آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ اس انداز میں شہید ہیں. اور اس پوری تاریخ میں جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے محبوب چچا وہ عظیم شہید ہیں جن پر 70 بار میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھی ہے. اس انداز میں اس غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں, اپنا تن من دھن لٹوا کر, اپنا وجود تیروں سے چھلنی کروا کر, اپنے بچے یتیم کروا کے, بیویوں کو بیوہ کروا کے, خود تیر و تلوار سے زخمی ہو کر قربان ہو گئے, مگر میرے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. یہ کٹتے رہے ہیں, تڑپتے رہے ہیں, لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی حد کر دی ہے. باپ بھی شہید ہے, بیٹا بھی شہید ہے, بھائی بھی شہید ہیں, مگر مرد تو مرد, عورتوں کی زبانوں پر بھی شکوہ نہیں آیا ہے نا. یہ ام عمارہ ہے, اس کے بیٹے بھی شہید ہیں, شوہر بھی شہید ہے, بھائی بھی شہید ہے, مگر اس کے باوجود استقامت, جرت کا یہ عالم, محبت رسول کا یہ عالم ہے. میرے آقا نے دعا فرمائی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. اے اللہ, ام عمارہ کا پورا خاندان جتنا یہ احد کے میدان میں قربان ہو گیا, اس ام عمارہ سمیت سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ام عمارہ نے جملہ سن کے عرض کیا, کل مصیبت بعدک جللو. میرے آقا جب آپ سلامت ہیں اور آپ کی زبان مطہر سے مجھے اتنی بڑی دعا مل گئی ہے, تو پھر بھائیوں کی, بیٹوں کی, شوہر کی شہادت اور ان کی جدائی کا کوئی صدمہ نہیں. آپ کی زبان سے دعائیں ملتی رہیں, آپ کی ہستی سلامت رہے, میری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی. اس جذبے کے ساتھ مسلمان اس میں قربان ہوئے. صحابہ کی عظیم قربانیاں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ جملہ بار بار دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا جب تک اللہ کی توفیق ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں دل صاف رکھیے. صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی پر سب کچھ لٹایا, کچھ نہیں بچایا. یہ حضرت سعد بن ربیع ہیں, اپنے قبیلے کے سردار ہیں, احد کے شہید ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا, سعد کہاں ہے دیکھو. انہوں نے عرض کیا کہ زخمیوں میں ہیں. آپ نے ان کے پاس اس صحابی کو فرمایا, جاؤ سعد کو بلاؤ. وہ صحابی حاضر ہوئے تو حضرت سعد آخری سانسیں لے رہے دنیا کی زندگی. اس نے عرض کی, یا سعد. تو سعد کے اندر ابھی زندگی, دنیاوی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی, مگر بولنے کی جرت نہیں ہے. اس نے 1-2 بار عرض کی, یا سعد. سعد نہیں بولا. اس نے عرض کیا, سعد آپ کو حضور نے بلایا ہے. تو جاتے جاتے حضرت سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میرا سلام عرض کرنا. یوں
جو پہلے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، جب حضور کا نام آیا تو جان میں جان آ گئی، اور عرض کیا حضور سے جا کے میرا سلام عرض کرنا اور میرے قبیلے کو جا کے کہہ دینا کہ ساتھ جاتے جاتے یہ پیغام دے گیا ہے کہ اگر تمہارے زندہ ہوتے ہوئے دشمن اللہ کے نبی تک پہنچایا تو اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ لوگ جاتے جاتے موت کو سامنے دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، مگر یہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کو نہیں بھولے ہیں۔ اور پھر شاگرد ہیں اللہ کے نبی کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا استاد شاگردوں کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ یہاں مولانا احمد نواز صاحب پڑھاتے ہیں، اگر کوئی بندہ باہر سے آ کے کہ آپ کا یہ شاگرد ایسا ہے، یہ شاگرد ایسا ہے، آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ شاگردوں کے دفاع میں استاد لڑ پڑتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ ارے تیرے میرے شاگرد کیا حیثیت رکھتے ہیں مصطفیٰ کے شاگردوں کے مقابلے میں؟ جب آج میرے شاگردوں پر کوئی تنقید کرے مجھے گوارا نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کے شاگردوں پر کوئی تنقید کرے اللہ کے نبی کو بھی برداشت نہیں، اللہ کو بھی برداشت نہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کرام سے پوری طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ میں اپنی قوم کو دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا کہ سارے صحابہ ثقہ، عادل، تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹیوں کے بعد صحابہ کے معاملے میں کسی کو جج بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی پاپولر ہو اپنے طبقے میں، کوئی مصنف ہو، محرر ہو، رائٹر ہو، قلمکار ہو، جو بھی ہو، صحابہ کے بارے میں ہمارے لیے سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تاریخ قرآن و سنت کی مطابقت کرے گی، سر آنکھوں پر رکھی جائے گی۔ اگر صحابہ کے مقابلے میں تاریخ قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے گی تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ صحابہ کا کردار کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا رہے۔ بہرحال یہ غزوہ احد کی مختصر داستان تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کی عظمت پر مسلمان کا سب کچھ قربان بھی ہو جائے تو قربان کرتے پیچھے نہ ہٹے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو جان بھی دے دی اور حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہمیں عملی میدان میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کے مشن کو، توحید و سنت کو زندہ کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہیے۔ پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں، معاملات ٹھیک کریں، اخلاق ٹھیک کریں۔ اسلام کے سانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی پوری طرح محنت کریں گے تو کامیابیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابیاں اللہ عطا فرمائے گا، اور آخرت تو ہے ہی اسی کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے شہدائے بدر و احد اور جتنے شہید ہیں حضور کے دور سے لے کر آج تک، اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے، اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان مقدس شخصیات کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔